کوئی بھی ملک جب کنگال ہونے لگتا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اور آئی ایم ایف اسے بچاتے وقت پھر ایسی سخت شرائط رکھتا ہے کہ عام عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے کہ دنیا کا یہ فائنینشیل ڈاکٹر آخر کام کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں آئی ایم ایف کا مطلب کیا ہے۔ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ 1944 میں یہ بنا اور اس وقت دنیا کے 190 ملک اس کے ممبرز ہیں۔ ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں، آپ کے محلے میں 100 گھر ہیں، سب مل کر ایمرجنسی کمیونٹی فنڈ بناتے ہیں۔ ہر گھر ہر مہینے اپنی آمدنی کے حساب سے 1000 یا 2000 روپے اس فنڈ میں جمع کرواتا ہے، اور پیسے اکٹھے کرنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ اگر محلے میں کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، جیسے آگ لگ جائے، تو اس فنڈ سے اس فیملی کی مدد کی جائے گی تاکہ پورا گھر تباہ نہ ہو۔ آئی ایم ایف بالکل اسی طرح دنیا کے لیے ایمرجنسی فنڈ ہے۔ یہ کوئی کمرشل بینک نہیں جو بزنس کے لیے لون دے، بلکہ یہ دنیا کا فائنینشیل فائر بریگیڈ ہے۔ جب بھی کسی ملک کی اکانومی کو آگ لگتی ہے تو یہ آگ بجھانے سب سے پہلے آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس اتنے ملین ٹریلین ڈالر کہاں سے آتے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو پیسہ ایسے کلیکٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے پاس کہ جو کنٹریز آئی ایم ایف کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو ایک فی یا کنٹریبیوشن دینی ہوتی ہے جسے ہم کوٹا کہتے ہیں، اور یہ کوٹا بیسیکلی کنٹری کی اکانومی کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے ہماری سوسائٹی میں ایک کروڑ پتی بزنس مین ہے، اس سے اگر آپ پیسے مانگنے جائیں یا کوئی مدد مانگنے جائیں تو وہ ظاہری بات ہے زیادہ کنٹریبیوشن دے گا، اور کوئی مڈل کلاس دکاندار ہے تو وہ بالکل ویسے کم دے گا۔ ایسے ہی جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں، امریکہ، چائنا، جرمنی، یہ امیر ملک ہیں، آئی ایم ایف میں یہ اپنا حصہ، اپنی کنٹریبیوشن زیادہ جمع کرواتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہڈن لاجک بھی ہے۔ ہڈن لاجک یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ پیسہ دیتا ہے آئی ایم ایف میں، اس کی ووٹنگ پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کو کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کا اس کے پیچھے لازمی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ سب سے زیادہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے۔ 16.5% ووٹنگ پاور ہے اس کی آئی ایم ایف کے اندر۔ اب سادہ سے یہ سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف لون کب اور کیسے دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کسی کنٹری کو روڈ، ڈیم یا سکول بنانے کے لیے لون نہیں دیتا، بلکہ آئی ایم ایف تب آتا ہے جب ملک کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے۔ یہ اب کیا چیز ہوتی ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ ہر ماہ $1000 یا 1000 روپے کا سامان باہر سے خرید کے لاتے ہیں، اسے آپ امپورٹ سمجھ لیں، جیسے پیٹرول، موبائل، میڈیسن، لیکن جو آپ کی آمدنی ہے وہ صرف $500 ہے یا $500 ہے، اور ہر مہینے پھر کتنا گیپ ہو گیا $500 کا، $500 کا۔ آپ اس گیپ کو کیسے پورا کریں گے؟ جو آپ نے سیونگ کی ہوں گی اس میں سے ہر ماہ $500، $500 نکال کے چیزیں لیتے رہیں گے، اور سیونگ کو ملک کی ٹرم میں فارن ایکسچینج ریزرو کہتے ہیں، اور یہ ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور جب آپ کی سیونگ یا ڈالر ختم ہو جائیں گے اور پیٹرول، میڈیسن اور باہر سے چیزیں خریدنے کے پیسے آپ کے پاس نہیں بچیں گے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، یا آپ کا ملک اس وقت ڈیفالٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر بھاگتے ہوئے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف یہاں ایک اسٹرکٹ ڈاکٹر کا رول پلے کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو دوائی تبھی دے گا جب آپ اس کے پرہیز کو مانیں گے۔ یہاں پہ ڈاکٹر کی جو دوائی ہے وہ آئی ایم ایف کا لون ہے، اور جو اس کا پرہیز ہے ڈاکٹر کا وہ اس کی کنڈیشنز ہے۔ آئی ایم ایف آگے سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے سبسڈیز ختم کرو، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ شوگر ہوگی ہے آپ نے میٹھا نہیں کھانا۔ اسی طرح آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پیٹرول اور بجلی پر جو گورنمنٹ نے سبسڈیز دی ہوئی ہیں عام عوام کو، وہ سب سے پہلے بند کی جائیں۔ پھر آئی ایم ایف آگے سے گورنمنٹ کے اوپر کنڈیشن لگاتا ہے کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھاؤ، اپنی آمدنی بڑھاؤ، تاکہ فیوچر میں آپ خود کمانے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے بعد آئی ایم ایف گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ ریٹ اوپر کرو، شرح سود کو بڑھاؤ۔ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سینٹرل بینک کو کہتا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ شرائط تو ٹیمپریری ہیں، لیکن عوام کی مہنگائی سے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آگے سے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ کڑوی دوا ملک کو ہمیشہ کے لیے آئی سی یو سے تو باہر نکالنے کے لیے ضروری تھی۔ اگر ہم آئی ایم ایف کے اسٹرکچر کی بات کریں تو مین 3 پلر ہیں اس کے۔ سب سے پہلا پلر سرویلنس ہے، یہ آپ کی اکانومی کو چیک کرتا ہے، ہر سال ممبر کنٹریز کے پاس جا کر ان کا فائنینشیل آڈٹ کرتا ہے، اور پہلے سے وارن کرتا ہے کہ آپ اپنے خرچے زیادہ کر رہے ہیں، ذرا سنبھل جائیے، پھر ورنہ آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ آئی ایم ایف ایمرجنسی لونز اپروو کرتا ہے، مطلب کہ فائنینشیل اسسٹنس دیتا ہے۔ جب ملک بینکرپسی کے قریب ہو جاتا ہے تو انسٹالمنٹ میں یہ ڈالر دیتا ہے تاکہ ملک چلتا رہے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کرتا ہے،
جو غریب ملک ہیں، جو پور کنٹریز ہیں، ان کی جو فائنانس منسٹری ہیں اور ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو یہ ٹریننگ دیتا ہے. اصل میں ٹریننگ نہیں دیتا، ان کو کنڈیشن بتاتا ہے تاکہ وہ اپنا ٹیکس سسٹم بہتر کر سکیں، ماڈرنائز کر سکیں اسے. تو کیا آئی ایم ایف سچ میں ایک مسیحا ہے جو ملک کو ڈیفالٹ سے بچاتا ہے، یا ایک ایسا جال جس میں پھنس کر عام عوام کی کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.